اسلام کے مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر دنیا کے سامنے تم اپنے حسن کو ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنی حسن کی نمائش کر لو، تم اپنی حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کے بچھو کھائیں گے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار فرق محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ اے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند فنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہارے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا۔ مگر اللہ اکبر، آج اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس طرح اعتماد کرتی ہو اور اپنے خوبصورت چہرے پر اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو کہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر پگھل جائے گا۔ 3 دن کے اندر اس کو قبر کے بچھو کھائیں گے، 3 دن کے اندر اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ قبرستان گئے اور قبر والوں سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ اے قبر والو، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ایک قبر سے آواز آئی کہ علی، کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے، آج وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکا ہے۔ اے علی المرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے، وہ آنکھوں کی بیر بہہ بہ کر کانوں سے گر رہے ہیں۔ جس چہرے کی اور گالوں کی خوبصورتی پر ہم اتراتے تھے، ان گالوں کی گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتی تھی، آج اس جسم کو تہ ڈم ڈس رہی ہے۔ اے علی، اب ہم اپنا حال تمہیں کیا سنائیں؟ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، تم اس قدر سرگوشہ نظر آتی ہو۔ یہ تمہاری بال قبر کے اندر جھڑ جائیں گے، یہ تمہاری آنکھیں اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، اس کو قبر کے بچھو کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ محبت کا پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے محبت کرتی ہے، اور آج یہ فیشن بن چکا ہے، اسے غیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا تو اللہ اس عورت پر، اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ
اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائے، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنے دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکی اور لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ لڑکیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہے، اللہ ماشاء اللہ سب کی باتیں نہیں کرتا، کہ لڑکے انہیں دیکھے اور ان کے طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اس عورتوں کو اور اس لڑکیوں کو اس حالت میں دیکھا کہ آگ کی کینچی سے اس کی چمڑیوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کی وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں ہیں جو گھر سے بن سور کر اس لیے نکلتی تھی کہ لوگ ان کے طرف دیکھے اور ان کے طرف متوجہ ہو، اس لیے انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسی بدترین مقام ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی تب تک ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا۔ تمہارے حسن کو پھول کے طرح جو اللہ نے تم کو حسن دیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ دوبارہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میری بہنوں، پردہ میں رہو، اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو سمجھو، آپ کی حیثیت کیا ہے۔